بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 12 اکتوبر 2021 بروز منگل 6 ربیع الاول بمطابق 1443 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں، سعودی عرب کے بدلتے حالات پر بر وقت نظر رکھنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل لاتا ہے سعودی عرب بھر کی اوتھینٹک خبریں۔ سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کوئی خبر مس نہ کر سکیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم خبروں پر بات کریں گے۔ بات ہوگی اوورسیز پاکستانیوں کی، انڈینز کی، اس کے علاوہ بات ہونے والی ہے سعودی فلائٹس کی، سعودی گاگا کے نئے سرکولر کے بارے میں اور بہت سی دوسری اہم اپڈیٹس کے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ ریسٹورنٹ میں ایک ٹیبل پر 10 لوگوں کے بیٹھنے کی اجازت۔ وزارت بلدیات امور نے ریسٹورنٹ اور کیفے شاپس میں ایک ٹیبل پر 10 لوگوں تک بیٹھنے کی اجازت دی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اس سے پہلے کورونا وائرس کے باعث ایک ٹیبل پر 4 لوگوں کو بیٹھنے کی اجازت تھی۔ وزارت نے کہا، ٹیبل پر بیٹھنے والے لوگوں کی تعداد بڑھانے کے ساتھ اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ پہلے کی طرح SOPs کا خیال رکھا جائے۔ وزارت صحت کی ہدایات پر پوری طرح عمل کیا جائے گا۔ نیز صرف ان لوگوں کو ریسٹورنٹ یا کیفے شاپ میں داخلے کی اجازت ہوگی جنہوں نے ویکسین کی 2 ڈوز لے رکھی ہوں گی۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں کافی حد تک کورونا وبا پر قابو پانے کے بعد معاملات زندگی مرحلہ وار بحال ہو رہی ہے۔ سعودی عرب میں فلاحی ادارہ کسوہ عطیہ شدہ کپڑوں کو قابل استعمال بناتا ہے۔ سعودی عرب میں ہر سال ہزاروں استعمال شدہ کپڑے اور دیگر ٹیکسٹائل مصنوعات کو ضائع کر دیا جاتا ہے یا اس طرح کی مصنوعات خیراتی اداروں کو عطیہ کر دی جاتی ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب میں فلاحی تنظیموں نے ایسی استعمال شدہ اشیاء کو اکٹھا کرنے کے لیے اقدامات کا آغاز کیا ہے۔ اس قدم سے بہتر ماحول کو فروغ دینے میں بھی مدد ملتی ہے۔ 2018 میں سعودی ریسائکلنگ سروس کسوہ نے فلاحی اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کیا تھا تاکہ استعمال شدہ کپڑوں کو احتیاط کے ساتھ محفوظ کرنے اور انہیں دوبارہ استعمال میں لانے میں مدد مل سکے۔ ادارے کا مقصد کہ اس جذبے کے ساتھ ماحول کے تحفظ اور دیگر کمیونٹی کی جو ان کی تعاون اور ان کی مدد کو فروغ دینا ہے۔ کسوہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے متعلق اسلامی تصور بھی لے کر چلتا ہے جس کے مطابق ہر کسی کے لیے عید پر نئے کپڑے پہننا سنت ہے۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے لوگوں کے جو فاضل کپڑے ہوتے ہیں وہ جمع کرتے وقت فلاحی اداروں کو مدد ملتی ہے اور ان کو دوبارہ استعمال میں لایا جاتا ہے۔ ان کے پاس پورا سٹاف موجود ہے جو ایسوسی ایشن کو کپڑے جمع کرنے، چھانٹنے، دوبارہ قابل استعمال بنانے میں مدد کرتا ہے۔ مسجد الحرم میں زمزم کے 20,000 کولروں کا اضافہ کر دیا گیا۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے مسجد الحرم میں زمزم کے مزید 20,000 کولر رکھے گئے جبکہ ٹھنڈے زمزم کی 155 ٹوٹیاں جو ہیں وہ کھولی گئی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ نے کورونا وبا کے باعث زائرین حرم کے لیے زمزم کی ٹوٹیاں بند کر دی تھی جنہیں اب کھول دیا گیا ہے۔ حرمین انتظامیہ کے تحت خدمات عامہ کمیٹی کے سربراہ محمد بن مصلح الجابری نے کہا کہ مسجد الحرم میں زمزم کے کولر مرحلہ وار رکھے جا رہے ہیں۔ زائرین حرم کی تعداد میں اضافے کے ساتھ SOPs پر مکمل پابندی کی وجہ سے بھی اب جو نلکے ہیں، جو ٹوٹیاں ہیں وہ کھولی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسجد الحرم کے اندر 145 ٹوٹیاں کھول دی گئی ہیں جبکہ 10 بیرونی صحنوں میں۔ حرم میں زمزم کی سپلائی پر 126 کارکن موجود ہیں جو 24 گھنٹے دن کے خدمات انجام دیتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کی کون سی شکایات دوبارہ کھولی جائیں گی؟ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بیرون ملک موجود پاکستانیوں کی جانب سے سٹیزن پورٹل پر درج کرائی گئی کمپلینس پر نظر ثانی کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعظم ڈیلیوری یونٹ کے حکام نے بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے سٹیزن پورٹل پر درج کی گئی شکایات کو دوبارہ کھولنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ان شکایات کو متعلقہ حکام کی جانب سے حل شدہ یا جزوی طور پر حل شدہ قرار دیا گیا تھا۔ حکام کے مطابق وزیر اعظم پاکستان نے اوورسیز پاکستانیوں کی 4,000 سے زیادہ کمپلینس پر نظر ثانی کے احکامات جاری کیے ہیں اور اس حوالے سے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعظم ڈیلیوری یونٹ سے حاصل کردہ اعداد و شمار کے مطابق بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی 650 سے زیادہ محکموں سے متعلق 4,112 کمپلینس پر نظر ثانی کی جائے گی جس میں وفاقی حکومت کے 219 محکموں کے حوالے سے 2,439 شکایات ہیں جبکہ پنجاب کے صوبے کے 308 محکموں سے متعلق 1,237 شکایات کو دوبارہ کھولا جائے گا۔ اسی طرح خیبر پختونخوا اور سندھ کے دوسرے صوبوں میں بھی شکایات کو دوبارہ کھولا جائے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور گلگت بلتستان کے زیر انتظام آنے والے محکموں کی 50 شکایات کو بھی دوبارہ کھولنے کی ہدایات کر دی گئی ہے۔
सऊदी अरब में सोने की कीमत में मामूली इजाफा। सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत में कमी का सिलसिला गुज़श्ता कई दिन से जारी था। इख्तिताम जो है वो सऊदी अरब में जो सोने की कीमत 211 लास्ट जुमे को थी और 211.79 रियाल, जबकि इतवार को कीमत मामूली इजाफे के साथ 211.83 रियाल हो गई थी। आज वेबसाइट के मुताबिक पीर से शुरू होने वाले हफ्ते के दौरान आलमी मार्केट में सोने की कीमत में ठहराव आया, जिसके बाद सऊदी अरब के सोने की कीमत में मामूली इजाफा देखने में आया है। पीर को 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 212.01 रियाल रही और इसके अलावा 21 कैरेट जो सोना है वो 185.51 रियाल में फरोख्त होता रहा। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में सोने के हवाले से 21 कैरेट का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। बलजर्शी में ख़वातीन के लिए एक और ड्राइविंग स्कूल खुल गया। सऊदी अरब के बाहर रीजन के शहर बलजर्शी में ख़वातीन के लिए नया ड्राइविंग स्कूल कोरोना SOPs के साथ खोल दिया गया। अदल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी महकमा ट्रैफिक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की है, जिसमें बाहर रीजन के बलजर्शी शहर में ख़वातीन के नए ड्राइविंग स्कूल खोलने के हवाले से तफसीलात फराहम की गई हैं। कुछ शामिल करेंगे सवाल जवाबात का सिलसिला। छुट्टी पर गए हुए तारकीन का क्या खरूज नहाई लग सकता है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज जो पाबंदियों के बाद हालात मामूल पर आ रहे हैं और इसके अलावा आपके मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए सवालात मौसूल हुए हैं। अब्दुल्ला मुगल ने सवाल किया है, सऊदी अरब से खरूज नहाई पर जाने वाले क्या दोबारा दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं या नहीं। कुछ लोग कहते हैं खरूज नहाई पर जाने के बाद 5 साल तक की जो है वो पाबंदी है, दूसरे वीज़े पर नहीं आ सकते। ये नया कानून नाफिज हुआ है। सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट इमिग्रेशन कानून के मुताबिक सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की अगर मुस्तकिल वतन जाना चाहें तो उनके लिए लाजमी है कि वो खरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट वीज़ा हासिल करें। उसके बाद वो जब चाहें दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं, उन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होती। खरूज नहाई पर जाने वाले जब चाहें आ सकते हैं। जहाँ तक आपने नए कानून के बारे में बात की है तो नए कानून जो है वो एग्रीमेंट से मुतल्लिक है। नया कानून आपके जॉब एग्रीमेंट से है, आप जब चाहें आप कंपनी चेंज कर सकते हैं और इसमें कफील सिस्टम का खात्मा किया गया है, लेकिन उसमें आपका जो है खरूज नहाई पर जाकर वापस आने वाली कोई पाबंदी नहीं है। छुट्टी पर मौजूद लोगों का खरूज लग सकता है या नहीं। सऊदी अरब में कानून मेहनत के मुताबिक जो लोग वर्क वीज़े पर सऊदी अरब में काम करते हैं, वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से उनके लिए कवानीन बनाए जाते हैं। वो लोग जो इनके मुताबिक जो कारकुन की मुस्तकिल तौर पर वतन वापसी की सूरत में उसके तमाम हकूक़ और वाजबात अदा करना कंपनी या कफ़ील की जिम्मेदारी होती है। तो आपके सवाल का ताल्लुक कानून के मुताबिक वो गैर मुल्की जो खरूजोदा पर सऊदी अरब से गए हैं, यानी कि अगर आपका खरूज नहाई लगाना है तो आपका इकामा वैलिड होना चाहिए और आप सऊदी अरब के अंदर मौजूद होने चाहिए। वो लोग अभी छुट्टी पर जो मौजूद हैं उनका इकामा और वो तमाम चीज़ें ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुकी हैं। उनका कफ़ील चाहे तो उनको खरूज वाला मियाद की कैटेगरी में डाल सकता है, उस पर 3 साल की पाबंदी लगेगी, लेकिन खरूज नहाई आपका छुट्टी पर होते हुए नहीं लग सकता। रहमत खान ने पूछा है कि इस वक्त पाकिस्तान में हूँ, क्या कफ़ील मेरा इकामा तजदीद कर सकता है। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से सऊदी अरब ने 30 नवंबर 2021 तक तोसी कर दी है। अगर आपका कफ़ील भी करवाना चाहते हैं तो हुकूमत की तरफ से ये ऑप्शन दी गई है कि वो लोग भी इकामे की फ़ीस पे करके उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। सऊदी अरब पहुँचने पर किन मुसाफिरों पर हाउस आइसोलेशन की पाबंदी है। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक होटल करंतना से मुस्तस्ना ज़ुमरों में शामिल ऐसा कोई भी शख्स जो सऊदी अरब पहुंचेगा जिसने कोरोना की वैक्सीन की जो डोजेज़ हैं जो सऊदी अरब में वो ना ली हों, जो अप्रूव्ड है, तो उसे हाउस आइसोलेशन का पाबंद बनाया जाएगा। जो शख्स भी होटल करंतना की पाबंदी से मुस्तस्ना ज़ुमरों से ताल्लुक़ रखता होगा, यानी कि जो लोग होटल करंतना से इस्तिस्ना है और उसने कोरोना वैक्सीन की डोज नहीं ली होंगी, उन्हें सऊदी अरब पहुँचने पर हाउस आइसोलेशन में रहना होगा। दूसरी जानब आपको बताएंगे दूसरे ममालिक से सऊदी आने वाले मुसाफिरों के लिए नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया गया। सऊदी अरब ने दूसरे ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के लिए नया सफरी हिदायतनामा जारी किया है, जिसके तहत वर्क वीज़ा और रहायशी परमिट रखने वाले मुसाफिर बराह रास्त सऊदी अरब जा सकेंगे। तफसीलात के मुताबिक सऊदी हुकूमत की जानिब से आपको बताते चलें कि सफरी इजाज़त के हामिल ममालिक के लिए, यानी कि सिर्फ सफरी इजाज़त के ममालिक मुसाफिरों के लिए नया सफरी इजाज़तनामा जारी किया है। इस सिलसिले में सऊदी एविएशन जो अथॉरिटी गाका है उसने नया एयरलाइंस को एक मरासला जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि एयरलाइंस मुसाफिरों की मंजूर शुदा इदारा करंतना सहूलियात में से किसी एक पर तस्दीक शुदा बुकिंग का सबूत यकीनी बनाए। मरासले में मजीद कहा गया कि मुसाफिर तैयारे पर सवार होने और बोर्डिंग कार्ड से पहले QR कोड दिखाएंगे। तमाम एयरलाइंस के लिए अराइवल प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों की रजिस्ट्रेशन की तस्दीक ज़रूरी है। ऐसे मुसाफिरों को इदारा जाती करंतना से मुस्तस्ना करार दिया जाएगा, ताहम असूलों की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंद जो पाबंदी वाले ममालिक हैं उनके लिए अलग से बताया गया है कि
وہ لوگ اگر 14 دن کسی ملک میں قیام کریں گے، سعودی عرب آنے سے پہلے ان کو 72 گھنٹے پہلے PCR ٹیسٹ کرانا ہوگا، اور اگر تو سعودی عرب آنے کے بعد اگر چائنا کی ویکسین لگائی ہے تو بوسٹر ڈوز لگانا ہوگی۔ اس حوالے سے جوازات کی جانب سے وضاحت کی گئی ہے کہ ممنوعہ ممالک جہاں سے مسافروں کے براہ راست آنے پر پابندی ہے، ایسے ملک سے آنے والے لوگ سعودی عرب سے باہر کسی دوسرے ملک میں 14 دن قیام کریں۔ UAE نے ایک نئے ویزے کا اعلان کیا ہے جو غیر ملکیوں کو بغیر کسی کفیل کے اسپانسر کیے ملک میں کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ فرانسیسی خبرسہ ادارے AFP کے مطابق اس ویزے میں رہائش کے ضوابط کو بھی نرم کیا گیا ہے تاکہ اکانومی کو بڑھایا جا سکے۔ تیل سے مالا مال UAE میں غیر ملکیوں کو عام طور پر صرف محدود ویزے دیے جاتے ہیں، تاہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو کہ ان کے روزگار سے منسلک ہوتے ہیں وہاں لمبے عرصے تک قیام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ حکام نے بتایا نئے گرین ویزا رکھنے والے افراد کمپنی کی اسپانسرشپ کے بغیر کام کر سکیں گے اور اپنے والدین اور 25 سال تک کے بچوں کو اسپانسر کر سکتے ہیں۔ اس نئی اسکیم کا اعلان کرنے والے UAE کے وزیر مملکت جو ہے وہ وزیر خارجہ تجارت ثانی بن احمد نے کہا کہ یہ انتہائی سکلفل سرمایہ کار کاروباری افراد انٹرپرینورز کے ساتھ جو غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل طلباء اور پوسٹ گریجویٹس ہیں ان کو دیا جائے گا۔ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے پاکستان کے وزیر خزانہ شوکت طرین کی ملاقات۔ سعودی عرب کے پاکستان میں سفیر نواف بن سعید المالکی سے پاکستان کے وزیر خزانہ شوکت طرین نے ملاقات کی۔ سعودی سفارتخانے کی ٹویٹ کے مطابق اس ملاقات میں دونوں برادر ممالک کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کرونا کے نئے کیسز میں جو ہے وہ کمی، 50 سے زیادہ جو ہے وہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں 11 اکتوبر کو کرونا کے 50 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں، جبکہ 50 جو فعال کیسز ہیں یعنی کہ ایکٹیو کیسز ہیں اس کی تعداد میں بھی کمی آئی ہے۔ پیر کو سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 58 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 52 افراد صحت یاب بھی ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے مزید 3 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8748 ہو گئی ہے۔ سعودی ارامکو کی بینکوں سے نئے معاہدوں کی پیشکش۔ سعودی ارامکو نے بینکوں سے کہا کہ وہ 12 سے 14 ارب ڈالر کے متوقع فائنانسنگ کا بندوبست کریں کہ وہ اپنے گیس پائپ لائن نیٹ ورک کے خریداروں کو شیئرز پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ رائٹرز نیوز ایجنسی کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ ارامکو کمپنی اپنی گیس پائپ لائنوں میں سے کچھ اہم شیئر کی سیل سے کم 17 بلین ڈالر اکٹھے کر سکتا ہے۔ یہ شیئرز پہلے سے موجود قرض کے فائنانسنگ پیکج کے ساتھ پیش کیا جائے گا جو کہ تقریباً اس کی مالیت کا 80% ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔